الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و سامعات، ونس اگین میں عبدالرحیم نعیم الدین آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً کہتا ہوں انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے. اس کے پروگرام آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کے لیے، اسے اول نماز کے ذریعے سے. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک مینڈیٹری سوال آپ سب سے کیا جاتا ہے، کیا آپ نے اس سبق کا ویڈیو دیکھا؟ جی، کیونکہ آؤٹ آف سائٹ از آؤٹ آف مائنڈ، نظر سے ہٹتا ہو تو دماغ سے بھی ہٹ جاتا ہے. تو یہ پول کا آپ جواب دے دیجئے، انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے. ماشاءاللہ سٹاپ کر رہا ہوں 3 سیکنڈز میں. 3 2 1 رزلٹ کو شیئر کر رہا ہوں. الحمدللہ 49 لوگوں نے کہا کہ 100% دیکھا ہے، اور یعنی میں یوں کہوں کہ جتنا آپ نے اس کو دیکھا ہے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. As simple as that. سبحان اللہ. پچھلے سبق کے کچھ سوالات ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ آیادہ ہمارا ہو جائے. وَلِلَّهِ کا معنی کیا ہوگا بتائیے؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ، اور اللہ سے، اور اللہ کے لیے، اور اللہ کی طرف. وَلِلَّهِ کا معنی آپ کو بتانا ہے. بہت ہی سمپل سوال ہے. اٹ شوڈ ناٹ ٹیک لانگ. ایک ٹپ میں آپ کو دے دوں، اس کو آپ میکسیمم بریکس کرنے کی کوشش کریے، آپ کو جواب آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. وَلِلَّهِ میں کتنے الفاظ ہیں؟ اور اگر آپ ورک بک سالو کر رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہوں گے، اس میں اسی طرح کی مشق دی گئی ہے. جب ہم نے ترجمہ کرنے کو کہا ہے اردو سے عربی، عربی سے اردو، وہاں پر بھی ہم نے کہا ہے میکسیمم بریکس کرنے کی کوشش کیجیے الفاظ کو. چلیے سٹاپ کر رہا ہوں. 3 2 1 رزلٹ شیئر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کافی لوگوں نے آپشن سی کو چوز کیا ہے، جو کہ بالکل صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اللہ آپ سب کو خوب علم سے نوازے انشاءاللہ. چلیے اور ایک سوال ہے، نومکم کیا معنی بتائیے؟ نومکم، جی ہم نے الصلاۃ خیر من النوم دیکھا تھا. ان سب کی نیند، یا اس کی نیند، یا آپ سب کی نیند، یا میری نیند. یہ بھی بہت ہی سمپل سوال ہے. پول کو ریلانچ کر رہا ہوں، جواب دیجیے. نومکم، ٹی پی آئی کا بھرپور آپ استعمال کریے، اور اس کی کمپلیٹ ٹپ، جس طرح سے ربہ ربہم ہم نے کیا تھا، نومہ نومہم، اس طرح سے آپ ٹیبل بنائیے تو بہت ہی سمپل ہو جائے گا انشاءاللہ. نومکم، حکم جو ہے السلام علیکم سامنے آتا ہے. بہت سمپل ہے. سٹاپ کر رہا ہوں. 3 2 1 رزلٹ کو شیئر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کافی لوگوں نے صحیح جواب دیا. نومکم، آپ سب کی نیند. ٹھیک ہے، بہت ہی سمپل سوال تھا اس کا. وَسُبْحَانَ اللَّهِ کا ترجمہ بتائیے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ بلند و بالا ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ، 3 ورڈز ہیں اس کے اندر، اور فرمائیے. بہت ہی سمپل سوال ہے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ. عید کی تکبیرات پہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبُكْرَةً وَأَصِيلًا. چلیے سٹاپ کر رہا ہوں. 3 2 1 ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت جلدی لوگ جو جواب دے رہے ہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. رزلٹ کو شیئر کر رہا ہوں. آلموسٹ 82% لوگوں نے آپشن ڈی کو چوز کیا.
جو کہ بالکل صحیح جواب ہے ماشاءاللہ. may Allah bless everyone. اللہ سب کو خوب علم سے نوازے انشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے آج کے سبق میں ہم دیکھ رہے ہیں تشہد. تشہد کیا ہے؟ گواہی دینا ہے. ٹھیک ہے. اور گرامر میں مزید کچھ باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ اور نکات تعلیم. اس ایک سبق میں انشاءاللہ 13 الفاظ آپ سیکھیں گے جو قرآن میں آلموسٹ 1454 1454 بار جو ہے دہرائے گئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ایک سبق کتنا اہمیت کا حامل ہے، کتنا قیمتی ہے. یعنی کسی کا ایک سبق مس ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ ایک سبق نہیں بلکہ 1454 الفاظ آپ سے مس ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ گراف ہم آپ کو ہر سبق میں بتاتے ہیں کہ ایک ایک سبق آپ کو کتنے قرآن کے قریب لے کے جا رہا ہے. تو من جملہ 93 الفاظ آپ سمجھ رہے ہوں گے اس سبق کے اختتام پر انشاءاللہ، جو کہ 27,536 ٹائمز ریپیٹ ہوئے. سبحان اللہ. یہ سلائیڈ بہت امپورٹنٹ ہے. 7 ہوم ورکس بار بار آپ کو دہرایا جا رہا ہے. 2 جو ہے تلاوت کے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے 5 منٹ جو ہے آپ ناظرہ پڑھیے اور 5 منٹ حافظے سے اس کو پڑھیے. اور جو ہے 2 کتاب کے ہیں، یعنی اس کی جو پی ڈی ایف فائل آپ کو دی گئی ہے وہ ہے، اور اس کی جو پاکٹ بک ہے، ووکیبلری شیٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا، اس کو دیکھیے گا. MP3 فائل 1 گھنٹے کی اویلیبل ہے، یا پھر یوٹیوب کے اوپر جو ہے موبائل آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اس میں یوٹیوب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور اپنے ساتھی کو جو ہے انوالو کریے اس کے اندر، ان سے جو ہے سوال کریے اور ان کو اپنا جو ہے ساتھی بنائیے. اور مختلف نمازوں میں جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہم نے ایک سورۃ الفاتحہ دیکھا ہے، انشاءاللہ آگے عصر، نصر، اخلاص، فلق، ناس، کافرون دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ 7 ہوم ورک بہت ہی پریکٹیکل ہے، بہت ہی ڈویبل ہے جی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کی جو کلاس ویکلی ونس ہو رہی ہے اس میں تو بہت زیادہ اشد ضرورت ہو جاتی ہے اس کی. سبحان اللہ. ورنہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، نظر سے ہٹتا ہو تو دماغ سے بھی ہٹ جاتا ہے. تو یہ ہوم ورک ضرور کرتے رہیے گا آپ، کیونکہ آئی پریکٹس آئی لرن. جتنا پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اور یقیناً یہ جو ہے ووکیبلری اس کو سیکھنے کا جو ایپ ہے یہ بھی آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا، اس کو بھی بھرپور جو ہے آپ استعمال کرتے رہیے. آئیے تشہد کے الفاظ دیکھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات سبھی قولی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو ہے اور بھی جو ہے مفہوم علماء نے جو بتائے ہیں. سبھی تعظیمی کلمات بھی آئے ہیں، اور سبھی ہر قسم کی پاکی اور طہارت اور نظافت وہ سب بھی جو ہے اللہ کے لیے ہے. تو مانو مفہوم کے اعتبار سے اور عمل پہ ابھارنے کے اعتبار سے اس میں زیادہ طویل جو ہے مفہوم آیا ہے، تو ہم نے اس کو یہاں پہ لیا ہے، اور ایلس اس کے اور بھی جو ہے معنی ہیں. تحیہ جو ہے سنگلر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گولتا لگا ہے، الف اوتا آتا ہے تو وہ فیمینین پلورل مؤنث کی جمع ہو جاتا ہے. تحیہ کی جمع تحیات، سبھی قولی عبادتیں، یعنی وہ جو زبان سے آپ الفاظ کہتے ہیں سبھی کچھ جو ہے، یعنی نماز میں آپ جو اذکار پڑھ رہے ہوں، آپ تلاوت کر رہے ہوں، دعوت و تبلیغ کر رہے ہوں، اچھی بات کر رہے ہوں، نصیحت کر رہے ہوں، کسی کو مشورہ دے رہے ہوں، کسی کنفلکٹ میں جو ہے آپ صلح کرا رہے ہوں، جہاں بھی آپ کا زبان جو ہے جنبش کرتی ہے، وہ سبھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، سبھی اللہ کی رضا کے لیے. یعنی گویا کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ، میں جب بھی گفتگو کروں گا، جب بھی میں زبان ہلاؤں گا، وہ آپ کی رضا مطلوب ہوگی. وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ وہ دل سے بھی ہونا چاہیے اور امپریکٹیکل ہونا چاہیے. جی یہ ہم اللہ سے گویا کہ پرامس کرتے ہیں روزانہ. اس طرح سے الحمدللہ تھا، سبھی تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. اسی طرح سے التحیۃ للہ، سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے. صلاح اس سنگلر صلاح واحد ہے، اس کی جمع صلوات جی. اور سبھی بدنی عبادتیں جی، جس میں جو ہے بدن، جس میں باڈی آپ کا جو ہے یوز ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہے زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج میں جو ایگزرشن آپ کا ہوتا ہے اور آپ تربیت کرنا، کسی ٹریننگ آپ کر رہے ہو، مدد کر رہے ہو، تعلیم، دعوت، تبلیغ جی، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، جس میں آپ کی باڈی انوالو ہوتی ہو. آپ نے کسی غریب کی مدد کی، کسی کا بوجھ اٹھا لیا، کسی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اٹھا لیا، اینڈ سو آن. وہ ساری چیزیں یعنی گویا کہ اس طرح سے ہیں. اگر میں اس کو مزید ایکسپینڈ کر کے اوپن کر کے بتاؤں، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، لیکن وہ واو جو ہے کنجنکٹ کر کے جو ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس طرح سے بات آگے بڑھ رہی ہے. طیبہ سنگلر ہے، گولتا دیکھ رہے ہیں آپ، اور الف تا مؤنث کی جمع بنانے کا فارمولا ہے.
آپ پہلے ہی اس کو دیکھ چکے ہیں. طیبہ کی جمع طیبہ، سبھی مالی عبادتیں، سبھی مالی عبادتیں، جیسے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات، خیرات، یا کسی غریب کی مدد آپ کر رہے ہیں، کسی سائل کی حاجت کو آپ پورا کر رہے ہیں، کہیں پہ کسی مسجد کی تعمیر کا اعلان ہو رہا ہو، آپ جو ہے اس کے اندر انفاق کر رہے ہوں، جی سبھی یہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، ٹو پلیز اللہ عز و جل الون، سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جیسے میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا، اس کے اور جو مفاہیم ہیں وہ سبھی تعظیم کلمے ہیں، اور ساری عبادتیں اور ساری پاکیزگیاں یہ اللہ رب کائنات کے لیے. علماء نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے، یہ آپ یہ بھی ترجمہ لے سکتے ہیں اور وہ بھی ترجمہ لے سکتے ہیں، دونوں بھی جو ہے مناسب ترجمے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک الگ سے لیسن ہے اس کا کہ تدبر کیسے کیا جائے قرآن کے اوپر، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر مستقل ایک لیسن ہے. ابھی ہلکے سے بتا رہے ہیں کہ دعا کے ساتھ میں احتساب بھی کرنا، یعنی کہ آپ نے زبان سے تو کہہ دیا التحیات للہ، اللہ سبھی قولی عبادتیں آپ کے لیے ہے، لیکن اس کو کراس چیک بھی تو کریے، احتساب بھی تو کریے. کیا کہیں آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ احتساب، پھر پلان، اور پھر اسی کی تبلیغ بھی ہونی چاہیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں بریکٹ میں اللہ کے لیے ہیں. نماز، ذکر، تلاوت ابھی ہم دیکھ چکے ہیں، ساری باتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بدنی عبادتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تربیت، ہم نے کچھ کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے، لیکن سبحان اللہ بہت ساری عبادتیں ہیں. ہر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دیٹ از انڈر عبادہ انشاءاللہ. مالی عبادتوں میں دو چار ہم نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں، یعنی جب بھی آپ مال خرچہ کریں تو بس اللہ کی رضا مطلوب ہو، میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور صرف حلال کام میں ہی اللہ راضی ہوتے ہیں، isn't it؟ صرف حلال کام میں، سبحان اللہ، قرآن و سنت کے مطابق جو کام ہوگا وہ کام کے اندر. بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 آدمی، 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. سبحان اللہ، بڑے ہی دھیان سے سنیے گا حدیث پاک. اللہ اکبر، 70,000، 70,000 لوگ، اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وہ لوگ کون ہوں گے، وہ لوگ، اس کی صفات کیا فرمایا؟ وہ فرمایا کہ جو ہے وہ جو نہ خود جو ہے جھاڑ پھونک کرتے ہیں، یعنی میجک والی بات ہو یا جھاڑ پھونک والی بات، جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، اور نہ کسی سے وہ کرواتے ہیں، جھاڑ پھونک والا کام کرواتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، فارچون ٹیلنگ والی بات. تو وہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، اور ان کی صفات بھی بتائی، وہ وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. جب یہ بات آپ نے کہی تو یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن may Allah be pleased with him رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. سبحان اللہ، دیکھیے کتنا کینلی آبزرو کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، اور ہر ایک لفظ پہ جو ہے کتنا کین کانسنٹریشن تھا ان لوگوں، کتنی توجہ سے سنتے تھے. زبان سے یہاں جملہ ختم ہوا نہیں کہ فوری آپ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے آپ دعا کریے کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. سبحان اللہ. چلیے آپ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو ان 70,000 کی لسٹ میں، فہرست میں شامل فرمائے. اللہم آمین. پھر ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیے. سبحان اللہ، میرے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ نے آپ نے فرمایا کہ عکاشہ اس میں تم پر سبقت، یعنی سبقت کر لی، سبقت عکاشہ آپ نے کہا. عکاشہ ٹو لیڈ اوور یو، وہ جو دنیا کا بھی قانون ہے نا، فرسٹ کم فرسٹ سرو. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے شہرک سے، ہمارے شہرک سے قریب ہے. سبحان اللہ، اقرب الیہ من حبل الورید. کب بات ایکسپٹ ہوگی پتہ نہیں ہے. سو آلویز وی نیڈ ٹو بی کنیکٹڈ رہنا ہے، کب کیا بات ہو رہی ہے اور کب اللہ کس کی دعا سن لے. اللہ اکبر. تو اس حدیث سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ جلدی ہم کو دعا کرنی چاہیے. دین اینڈ دیر والی بات،
جلدی ہم کو دعا کرنی چاہیے، اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق بھی دے کہ ہم جو ہے سبق لے جائیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور پھر صرف دعا کافی نہیں ہے، جیسا وہ لوگوں میں آتا ہے، دعا کے بعد میں احتساب بھی چاہیے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے جنتی بنا دے، لیکن ہمارے بیک اینڈ میں اعمال کس طرح سے ہیں؟ تو وہ سیلف چیک جو ہے وہ لازماً آپ اس بات کو پکڑیے، ہر دعا جو آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کا احتساب، ایویلویشن، سیلف چیک جو ہے وہ ضروری ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین جو ہے اس کے اندر عبادتوں کا ذکر ہوا، تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں۔ اور پھر کراس چیک، جیسے میں نے کہا کہ احتساب میں ہماری زبان کا کیا حال ہے جی، اور ہماری قوتیں کہاں پہ صرف ہو رہی ہیں، اور جو ہے ہمارا پیسہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، تو وہ کراس چیک والی بات ہے، وہ ہمیشہ اپنے اوپر لازم آپ پکڑیے، تو اسی کا پھر پلان بھی بنائیے۔ اگر ہو رہا ہے تو الحمدللہ، اللہم زد فزد، نہیں ہو رہا ہے تو استغفر اللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس کو پلان کریے اسی طرح سے کہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکے، اس طرح سے۔ ایک سوال ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہے التحیاتو کے التحیاتو کا کیا معنی ہے؟ ایک سے زائد جواب آپ کو انتخاب کرنا ہے، میں نے ملٹی سلیکٹ، سو مجھے پول بھی جو ہے اسی طرح کا ملٹی سلیکٹ آپ کو دینا پڑے گا جی۔ بسم اللہ۔ جی، ایک سے زائد جواب انتخاب کرنا ہے آپ کو، ملٹی سلیکٹ ہے، یہ ایک سے زائد جواب سیلیکٹ کریں گے آپ۔ میں نے بتایا نا تحیات کے جو ہے ایک سے زائد معنی ہیں، وہ جو میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو، وہ جواب آپ چوز کر سکتے ہیں آپ۔ جی سٹاپ کر رہا ہوں، 3 2 1 جی رزلٹ کو شیئر کر رہا ہوں۔ اوکے، کافی لوگوں نے آپشن اے کو لیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا آپ سے آپ جو بھی مانا چاہے لے سکتے ہیں، ویسے جو ہے جی کسی کا مائک ڈیئر پینلسٹ، جی جزاک اللہ، تو سبھی قولی عبادتیں اور سبھی تعظیمی کلمات، جیسے میں نے آپ سے کہا یہ دونوں مفاہیم آپ جو ہے لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ الطیبات کے معنی، الطیبات، یہاں پر بھی ایک سے زائد معنی کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں، میری طرف سے میں آپ کو ملٹیپل چوائس کا آپشن دے رہا ہوں، سب کو جی۔ الطیبات، تمام خالص اعمال اور تمام پاکیزہ باتیں اور عمل، اور تمام مالی عبادتیں، تمام نمازیں، دعائیں۔ سٹاپ کر رہا ہوں، 3 2 1 ماشاءاللہ کافی لوگوں نے آپشن سی کو چوز کیا ہے جی، فائن ماشاءاللہ، جیسے میں نے کہا کہ ملٹی سلیکٹ ہے، ایک سے زائد جوابات ہیں اس کے، بی اور سی از دا آنسر انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام سلام علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ال جو ہے ہر قسم کی سلامتی کی کا مفہوم رکھتا ہے یہاں پر۔ اس میں جو باتیں پسندیدہ ہو اور جو باتوں سے جو ہے کچھ نقصان پہنچنے والی بات ہو، ان سب سے سلامتی کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اے ہم گویا کہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھے جی، ہر نقصان سے آپ کو محفوظ رکھے، ہر بلا سے آپ کو محفوظ رکھے، اس طرح کی ہر قسم کی سلامتی اے نبی آپ کے لیے ہو، ایسی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکہ آپ پر، علیہ علیہم، علیکہ علیہ، علیکم علینا، علیکہ آپ پر، اے نبی ہر قسم کی جو سلامتی آپ کے لیے ہو۔ یا اور ایوہا یا ایوہا تینوں الفاظوں سے ایڈریس کیا جاتا ہے، کسی کو خطاب کیا جاتا ہے، اے یا ایوہ النبی بھی آیا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا بھی آیا ہے، اس طرح سے۔ نبی واحد ہے، اس کی جمع نبیون یا پھر انبیاء بھی ہوتا ہے، دونوں قسم کی جمع آتی ہے، واؤن سے بھی جمع بنتی ہے اور وہ بروکن پلورل بھی اس کی آتی، انبیاء۔ ورحمت اللہ، و اور رحمت اور اللہ، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہو، رحمہ واحد ہے،
बरका सिंगुलर है, आप देख रहे हैं गोलता लगा है, बरकात, बरकात अलिफ अंता से वो जमा हो जाता है। और बरकातुहू, हमने देखा है बाज़ दफ़ा लोग जो है जल्दी में जो है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू तहू हो जाए, तहू नहीं है तुहू है, बरकातुहू, बरकातुहू, बरकातुहुम, बरकातुका, बरकाती, बरकातुकुम, बरकातुना, इस तरह से। बरकातु उसकी बरकत है, ठीक है? वह और बरकातु बरकतें, हु उसकी, व बरकातुहू और उसकी बरकतें। ऊपर की 3 इबादतों को जिसने बेहतरीन तौर से अंजाम दिया, वो कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हम उनके लिए जो है यहाँ पर सलामती और रहमत और बरकत की दुआएं करते हैं। ये सलामती की दुआ यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हमेशा जो है महफूज रखे, और अल्लाह जो है अल्लाह का एहसान और फजल उनके ऊपर रहे, और हर किस्म की भलाई खैर के अंदर जो है ज्यादती, बरकत का माना क्या है? बढ़ोतरी है, ज्यादती है, ज्यादा होना है उसके अंदर, यानी वो अमल में ज्यादा होना है। तो हम सब जो है करोड़ों लोग जो है दुआएं रोजाना नमाज के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करते हैं। आपस में जब हम एक दूसरे से सलाम करते हैं उसका मतलब क्या है? इसमें हर किस्म की जो है सलामती, अल से मुराद आप देख रहे हैं, लेकिन लोगों ने बड़ा ही जो है अस्तगफुरुल्लाह, बाज़ लोगों ने इसको फैशन बना लिया है और ठीक तरह से सलाम नहीं करते। सलाम अलैकुम, अस्तगफुरुल्लाह, बिल्कुल मौत का जो है वो सेंस होता है, तुम नऊज़ुबिल्लाह तुम्हें मौत आ जाए वाली बात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बताइए कौन से इंसान को ये 3 चीजें नहीं चाहिए? एक एक ये जो फ्रेज है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आज हर इंसान को सलामती भी चाहिए, रहमत भी चाहिए और बरकत भी चाहिए। जबरदस्त दुआ है जो हम एक दूसरे को जो है देते हैं। फिर उसके रिप्लाई में वो कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पर भी वो सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो। इट इज फार फार बेटर देन सिंपली सेइंग हाय, हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। फार फार बेटर। और अपार्ट फ्रॉम दिस सुन्नत भी है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको उसका अजर सवाब भी मिलता है। और खासतौर से ऐसे माहौल में जहां पे जो है लोग सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, आप उस सुन्नत को जिंदा करेंगे, यानी सलाम करेंगे, कंप्लीट सलाम करेंगे, यकीनन इसका काफी अजर सवाब का बायस है। अस्सलामु सलाम हो अलैका, आप पर अय्युहन नबी, ए नबी, व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत व बरकातुहू और उसकी बरकतें हों आप पर। सलामुन अलैकुम का तर्जुमा बताइए। सलामुन अलैकुम, रहमत हो आप पर, सलामती हो आप सब पर, रहमत हो उसकी आप पर, सलामती हो मुझ पर। पोल को मैं लॉन्च कर रहा हूं, सिंगल सेलेक्ट है, इसमें स्टॉप कर रहा हूं। 3, 2, 1 रिजल्ट को शेयर कर रहा हूं। काफी लोगों ने ऑप्शन बी को चूज किया है जो कि बिल्कुल सही जवाब है। माशाल्लाह, मैं अल्लाह ब्लेस, बारकल्लाह फीक। ओके, वरहमतुल्लाहि, वरहमतुल्लाहि का माना बताइए। अल्लाह की रहमत, और अल्लाह की सलामती, और अल्लाह की रहमत, अल्लाह की सलामती। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही क्विक आप आंसर दे सकते हैं इसका इंशाल्लाह। ओके, स्टॉप कर रहा हूं। 3, 2, 1 रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। काफी लोगों ने ऑप्शन सी को चूज किया है, बहुत ही सही जवाब है। वरहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत, वाह और रहमत, अल्लाह, वरहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमत। बहुत ही सही जवाब, माशाल्लाह। बरकत का माना क्या है बताइए? बरकत महफूज रहना, हर भलाई में ज्यादती का होना, ख्याल रखना या कम होना, बरकत। बहुत ही सिंपल जवाब है। वंस अगेन, बिल्कुल एक 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं आप इंशाल्लाह। माय गुडनेस, 10 सेकंड भी ज्यादा बोल दिया मैं।
لوگ تو 10 سے کم میں جواب دے دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. سٹاپ کر رہا ہوں. 3 2 1. مجھے بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ لوگ یقیناً تیاری بھی کر کے آ رہے ہیں. یہی ہوتا ہے سیریس آڈینس کے ساتھ میں کلاس لینے میں, یہی مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. آلموسٹ 91% رزلٹ ہے ماشاءاللہ. آپشن بی از دا کریکٹ آنسر ماشاءاللہ. اوکے, ہم جو تشہد پڑھ رہے ہیں, تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں ہیں؟ تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں آئی ہیں؟ 2 یا 4 یا 3 یا 5؟ چلیے میں پول کو ریلانچ کر رہا ہوں. یہ بھی بڑا ہی سمپل یہ ہے. آپ جو سلام کر رہے ہیں اس کو غور کریے, انشاءاللہ جواب آ جائے گا. بہت ہی سمپل سوال. ونس اگین اسٹاپ کر رہا ہوں. 3 2 1. چلیے اسٹاپ کرتے ہیں. یہ ٹائم ریزلٹ شیئر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپشن سی لوگوں نے چوز کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی اور رحمت اور برکت. بہت صحیح جواب ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. آگے بڑھتے ہیں. السلام علینا. سبحان اللہ, اب ہم بھی شامل ہوئے اس کے اندر. السلام علینا, سلام ہو ہم پر. علینا, علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, ہم پر. وعلا, اور اوپر. عباد اللہ, اللہ کے نیک بندوں پر. جی اللہ کے بندوں پر. الصالحین, جو نیک ہو. جی ہم اس کے اندر شامل ہو گئے. سبحان اللہ. علینا, ہم پر. وعلا, اور اوپر. عبداللہ سنگلر ہے. عبداللہ اللہ کا بندہ. عباد اللہ, اللہ کے بندے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اللہ نے کہا رحمان کے بندے. عبداللہ کی جمع عباد اللہ. صالح کے جمع صالحون, صالحین واؤن یانون سے اس کی جمع بنتی ہے. یہ آپ جانتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا تھا. جی انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کے اوپر اللہ نے انعام کیا تھا. جی اور اس میں سب سے پہلے انبیاء اکرام کا ذکر ہے, اور سب سے سر فہرست جو ہے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جی تو اب اس کے بیچ میں جو ہے ہم پر بھی آ گیا یہاں پر. جی تو بیچ میں جو ہے ہم پر یعنی مومنوں کا, مسلمانوں کا بھی جو اس کے اندر ذکر ہے. جب اگلا پچھلا قبول ہوا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بیچ کا علینا بھی قبول ہوگا انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا گو ہیں اس کے لیے. سبحان اللہ. اور اس میں یہ بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اسے حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. isn't it؟ وہ صرف دعا کے اوپر آپ خاموش بیٹھنے سے, عمل بھی ہم کو جو ہے اس میں لازماً چاہیے. وہ بھی نیک عمل کی پوری کوشش کرنا چاہیے. اور نیک عمل کا ڈیفینیشن آپ کو پتا ہے, جو قرآن و سنت کے حساب سے ہوگا وہی نیک عمل کے ڈیفینیشن میں آئے گا. روزانہ کروڑوں لوگ جو ہے یہ تشہد پڑھتے ہیں, نمازوں کے اندر دعائیں کرتے ہیں, لیکن وہ آٹومیٹک اس طرح سے نہیں ملے گا ہم کو. ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے نیک عمل بھی کریں گے, تبھی جا کے ہم اس کے اہل بن پائیں گے انشاءاللہ. وہ بات ہم کو جو ہے دھیان رکھنا ہے یہاں پر. سلام ہو علینا, ہم پر, وعلا, اور اوپر, عباد اللہ, اللہ کے بندوں کے, الصالحین, جو نیک ہیں. شہادت کا جو لٹرل میننگ ہے, لغوی معنی ہے, وہ ہے گواہی دینا, یعنی کسی بات کو سچ بتانا. جی اپنے علم و یقین کی بنیاد پر کوئی بات کو کہنا, بتانا. جی یہ بات اس کے اندر ہے. اور یہ گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری باتوں سے اور میرے عمل سے میں یہ بتاتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ, نہیں کوئی معبود, الا اللہ, سوائے اللہ کے. یعنی پختگی کے ساتھ میں, پورے شعور کے ساتھ میں, پورے صدق دل کے ساتھ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. ان کا مطلب ہے کہ. اچھا بائی دی وے, لا اور ما اور لم اور لن, یہ سارے الفاظ سے جو ہے جملے کی نفی ہوتی ہے. آلموسٹ 5.6% ہے قرآن مجید میں. دیکھیے اللہ نے کس قدر قرآن کو آسان فرمایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. سبحان اللہ. 4340 مرتبہ ہے. چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں, لا, ما, لم اور لن. اسٹل آپ کہیں گے کہ قرآن مشکل ہے؟
اللہ نے قرآن کو آسان کہا، آٹومیٹک نہیں کہا. آپ کوشش تو کر کے دیکھیے. سبحان اللہ. الہ سنگلر ہے، آلیہ اس کی پلورل ہے. اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، لیکن معبودان باطل کے لیے آلیہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. ایک کچھ ریئل سچے واقعے ایک دو آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں. ٹائم سے گزر رہا ہے. I'll try to make it fast. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب کنٹری میں وہ لوگوں کا علاج کر رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا اپنی سروس میں، بتاتے ہیں کہ کافی لوگوں کا انہوں نے جو ہے ٹریٹمنٹ کیا، اور کافی لوگوں کو اپنے سامنے انتقال ہوتے ہوئے دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک یا دو لوگوں نے کلمہ پڑھا. اللہ اللہ اکبر. اور آپ سب لوگ کافی لوگ جو ہے ڈاکٹر پروفیشن سے وابستہ ہیں یہاں پر، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور ایک بوڑھا آدمی جو ہے جو موت کے قریب تھا، تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ آپ کے والد صاحب کے پاس جائیے اور کلمہ پڑھیے، کلمہ کا ورد کریے تاکہ وہ بھی سن کے پڑھیں. تو وہ جو عرب تھا، وہ لڑکا عرب ہے، اس کا باپ عرب ہے، تو وہ بیٹا جا کے کہتا ہے ابا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے. تو اس کا باپ کہتا ہے، جو کہ وہ بھی عرب تھا، وہ کہتا ہے بیٹا میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر میری زبان پہ نہیں آ رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھا آپ نے، اللہ اکبر، کہ کیسے پھر وہ ہماری زندگی اگر لا الہ الا اللہ کے روش پہ نہیں رہے گی، استغفر اللہ ون آف دی ریزن، تو کیسے زبان پہ آئے گا. ذکر و اذکار کا ورد ہم نہیں کرتے رہیں گے تو پھر کیسے ہماری زبان پہ وہ آئے گا. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جب دم واپسی ہو یا اللہ تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. یہی دعا ہم کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اب احتساب میں کتنی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے نفس کو اپنا معبود بنایا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اللہ اکبر. تو کراس چیک کرتے رہنا ہے کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں کوئی اور بیٹھا ہے، ذہن میں کوئی اور بیٹھا ہے، امیدیں کسی سے باندھ کے رکھے ہیں. تو سیلف چیک، احتساب بہت ضروری ہے. اللہ اکبر. اور اسی کا جو ہے پلان بنائیے کہ آپ اچھے لوگوں کی رہنمائی لیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، اور دوسروں کو بھی اس میسج کو کنوے کریں گے. اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے. لا الہ الا اللہ. جی. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. ان اور انا دونوں کا معنی کئی کا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا. ان، انا اور انا چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. دیکھیے آپ 2764 ٹائمز قرآن مجید میں یہ دہرائے گئے. عبدہ اس کے بندے، عبدہ عبدہم، عبدہ اس کے بندے. عبداللہ میں نے کہا سنگلر ہے، عباد اللہ اس کا پلورل ہے. رسول اس کے رسول ہیں. رسول کی جمع رسل ہے. آگے دیکھیں گے بروکن پلورل کہتے ہیں اس کو. یہ اذان کے سبق میں اس کی تشریح جو ہے گزر چکی ہے. اور جی، سب سے بہترین بندے اللہ کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں جو ہے انہی کو جو ہے فالو کرنا ہے. اور یہ بات بھی آپ اس کے اندر محسوس کرتے چلیے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. جی. اور اسی طرح سے ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنائی ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. اللہ اکبر. جی، ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری آتی ہے. وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. شہادت حق، اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے. اور دن میں کئی مرتبہ جو ہے 25 سے 30 مرتبہ جو ہے ہم اس کو جو ہے اذان میں سنتے ہیں، اور ہم جو ہے کم سے کم 10 مرتبہ اور جو ہے کئی بار یہ شہادت کو جو دہراتے ہیں. جی، اس کی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے اور اس کو آگے کنوے کرنے کی کوشش ہمیشہ اس کی سعی کرتے رہنا چاہیے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں.
ایک اور پول آ گیا آپ کے پاس، ورسولہ کا معنی بتائیے. ورسولہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ سوری، رسولہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ پول کو لانچ کر رہا ہوں. اسٹاپ کر رہا ہوں. 3 2 1. رزلٹ شیئر کر رہا ہوں. کافی لوگوں نے آپشن سی چوز کیا ہے جو کہ بہت ہی صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں عظیم ذمہ داری دی گئی اس بات کی. پول کو ری لانچ کر رہا ہوں. ابھی ہم نے دیکھا ہے، جواب آپ کے نظروں کے سامنے ہے. حج کرنے کی، یا دعوت دینے کی، یا نماز کو قائم کرنے کی، دوسروں کے ساتھ نرمی برتنے کی. اسٹاپ کر رہا ہوں. 3 2 1. سوری، لگ رہا ہوگا میں تھوڑا سا اسپیڈ پیس پہ جا رہا ہوں بیکاز ٹائم از رننگ آؤٹ. جی، کافی لوگوں نے آپشن بی کو چوز کیا ہے جو کہ بہت ہی صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ. دعوت دینے کی، ابھی جو میں نے کہا شہادت حق جو لفظ میں استعمال کیا اس کی. جو تشہد ہے اس کا یہ ٹکڑا جو ہے دین کی دعوت کو یاد دلاتا ہے. کون سا ٹکڑا دین کی دعوت دینے کو یاد دلاتا ہے؟ تشہد کا کون سا ٹکڑا؟ چلیے میں پول کو پھر سے لانچ کر رہا ہوں. اسٹاپ کر رہا ہوں. 3 2 1. پول کو رزلٹ شیئر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کافی لوگوں نے آپشن ڈی کو چوز کیا ہے جو کہ بہت صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ. اچھا، قبل اس سے پہلے کہ میں بھول نہ جاؤں، اٹینڈنس پول زبیر بھائی نے مجھے لاسٹ ٹائم یاد دلایا تھا. میں فوری اٹینڈنس پول بھی لے لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی جی جی، آج یاد رہا مجھے. مینڈیٹری ہے، پلیز سب کو اٹینڈنس دینی ہے. السلام علیکم. جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ کا ہو گیا نا؟ جی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے، تو میں شروع کر دیتا ہوں کیونکہ کافی 10 منٹ ہو گئے ہم ایکسٹرا. جی جی اوکے، جی ڈاکٹر صاحب. تو اس کو شروع کرتے ہیں پھر ہم. چلیے، تو اس کو اسکپ کرتے ہوئے اٹینڈنس کا پول ہو گیا. چلیے ماشاء اللہ، جی جی جزاک اللہ خیر. جی بسم اللہ ڈاکٹر. الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم گرامر کر رہے ہیں اور ٹی پی آئی کے ساتھ. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. اور اسم کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیے. ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل، اور تیسرا ہے حرف. رائٹ؟ اور حروف میں حرف کی جمع حروف ہے، اور اس کا مطلب لیٹر نہیں ہے بلکہ یہ پارٹیکلز ہیں. گرامیٹیکلی اس کا نام حرف ہے. تو بہرحال اس سے پہلے ہم نے جو کیے ہیں بی، فی، علی، اور اس کو کیا جو قرآن میں 3591 بار آتے ہیں. بی کا مطلب کیا ہے؟ بی کا مطلب ہے سے، اور بہترین مثال بسم اللہ. فی کا مطلب ہے میں، بہترین مثال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اعلیٰ کا مطلب ہے پر، بہترین مثال السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر. تب سے میں اعلیٰ، اور اس کو ہو، ہم، کا، ای، کمنا سے جڑا دیں آپ تو کام ہو جائے گا. تو یہ ہم نے کیے پچھلی بار. ایک بار ترجمہ کیجئے ذرا. بھی کا مطلب سے ایکشن کے ساتھ، بہم، ان سب سے. بی کا، آپ سے. بی، مجھ سے. بیکم، آپ سب سے. بنا، ہم سب سے. ٹھیک ہے. فی کا مطلب سے، تو فی ہی، اس میں. فیہم، ان سب میں. فی کا، آپ میں. فیا، مجھ میں. فیکم، آپ سب میں. فینا، ہم سب میں. اعلیٰ کا مطلب پر، تو علیہ، اس پر. علیہم، ان سب پر. علیکا، آپ پر. علیہ، مجھ پر. علیکم، آپ سب پر. علینا، ہم پر. علینا کا مطلب ہے ہم پر. سبحان اللہ، جب بھی انسانی کام میں کچھ نہ کچھ غلطی رہتی ہے.
ऑल राइट, तो उसके बाद हम लेते हैं अच्छा ये तो देख लिया हमने, तो पिछले अस्बाक से अब सवाल करेंगे आप। रेडी? वहुवा रब्बुना, तर्जुमा क्या होगा? गौर से देखिए यहाँ पर जो अल्फाज हैं, वहुवा रब्बुना, वहुवा रब्बुना, तो क्या होगा? और वो मेरा रब, बस वो उसका रब है, वो हमारा रब है, और वो हमारा रब है। ठीक है, तो मैं आई थिंक आपने सवाल चुन लिया है, मैं जवाब चुन लिया है, तो जवाब दीजिए। ऑल राइट, 3, 2, 1। ऑल राइट, सही जवाब है और हुआ, वो रब्बुना हमारा रब है। मिन रब्बी हिम के माने बताइए। उन सब के रब में, उन सब के रब से, हमारे रब से, तुम्हारे रब से। मिन रब्बी हिम, याद रखिए होम और हिम एक ही बात है, होम और हिम एक ही बात है, तो एक ही जवाब सही है। जवाब दीजिए। मिन रब्बी हिम है, मिन रब्बी ना नहीं है, मिन रब्बी हिम। मिन का मतलब क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तो मिन का मतलब वहां से लीजिए। रब्बी हिम, इसका मतलब क्या होगा? उस पे सोचिए। रब्बुहु रब्बुहुम, इट्स लाइक रब्बुहुम। मिन रब्बुहुम बोलना मुश्किल है, तो उसको अरबों ने मिन रब्बीहिम कर दिया। 3, जल्दी से, 2, 1। तो जवाब क्या होगा? जवाब है उन सबके रब से। सुभान अल्लाह, ये गलत आंसर है, उन सबके रब से। ऑलराइट, आई रियली डोंट नो क्यों ऐसी गलतियां होती हैं। उन सबके रब से, सॉरी, ठीक है, मैं उसको करेक्ट करता हूँ। फलहुम, तर्जुमा कीजिए। फलहुम, फलहुम क्या होगा? बेशक उन सब के लिए, पस उन सब के लिए, पस मेरे लिए, पस उसके लिए। रीलॉन्च, बिस्मिल्लाह। All right. Three, 2, 1। ओके, तो ये हो गया सुभान अल्लाह एंड पोल, और माशाल्लाह तकरीबन सबने सही जवाब दिया। फाया ने पस, लहुम उन सब के लिए, पस उन सब के लिए। अब हम आते हैं आज के सबक पर। आज के सबक में है, कल गहरी सांस लीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा दुआ कीजिए और आगे चलिए। आज का सबक है इला, मा और इंदा, ये 3 हरूफ हैं। इसमें ये तो प्रीपोजिशन है और ये 2 प्रीपोजिशन नहीं है, बट डजंट मेक एनी इशू, बस आप अल्फाज के माने याद रखिए, वो अहम है। तो इला, मा, इंदा, ये तीनों हैं, फिर इसी के साथ जोड़ के देखेंगे हम। तो इला जो है, याद रखने के लिए याद रखिए मशहूर कोटेशन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना यानी बेशक हम, राइट, इन्ना यानी बेशक हम, लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। व का मतलब और, इन्ना बेशक हम, ओके। इन्ना का मतलब है बेशक, राइट, इन्ना मतलब बेशक हम, इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन लौट कर जाने वाले हैं, रुजू करने वाले हैं, लौट कर जाना। तो जब भी हमें किसी की वफ़ात की खबर मिले या कोई छोटा सा भी नुकसान हो, जो भी हो, तो हम ये पढ़ सकते हैं। तो कम अज़ कम आप इसकी मिसाल में इलैहि राजिऊन याद रखिए, हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल के इसका मतलब है, मसलन कोई नुकसान हो गया, इन्ना लिल्लाह यानी मसलन जो है आप ऑफिस में काम कर रहे हैं,
اگر آفس میں کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کی یا جس کی بھی آفس ہے، اب اس میں آپ کی کرسی اگر فرض کیجیے ٹوٹ گئی تو کیا آپ روتے بیٹھیں گے؟ آپ کو کانفیڈنس ہے کہ یار آفس والے چینج کر دیں گے، بس ایک فون کر دیں گے، آپ آفس کی کرسی بدل جائے گی، آپ کو ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ تو جب ہم کو آفس والوں پہ ٹرسٹ ہے کہ وہ کرسی چینج کر دیں گے، تو ہم تو اللہ کے لیے ہیں، آفس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسی طرح فرض کیجئے اب آپ ایک ایئرپورٹ پر ویٹ کر رہے ہیں، فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں یا ٹرین اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، اور جس کرسی پہ بیٹھے وہ کرسی ٹوٹ گئی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ ٹرین سامنے آ گئی ہے، پلین پہ بورڈنگ شروع ہو گئی ہے، کیا کریں گے آپ؟ افسوس کریں گے یار اب میں کہاں بیٹھوں؟ آپ بولیں گے یار جانے کا ہے تو بورڈنگ شروع ہو گئی ہے، ٹرین آ گئی ہے، چھوڑو کرسی ٹوٹ گئی، کیا کرنا ہے؟ تو ہم کو بھی جانا ہے، تو اتنا زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی تو جانے والے اللہ کی طرف۔ تو انا للہ، اس میں دو اسٹیٹمنٹس ہیں، تو اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، بہت خوبصورت جملہ ہے یہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ تو الہ یعنی طرف، تو ترجمہ کیجئے میرے بعد، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف۔ سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے جو ہے نا ریپیٹ کیجئے 3 بار، الیہ الیہم، الیہ الیہم، الیہ الیہم، الیہ الیہم، الیکا الیہ، الیکا الیہ، الیکا الیہ، الیکا الیہ، الیکم الینا، الیکم الینا، الیکم الینا، الیکم الینا، رائٹ؟ ٹھیک ہے، تو اب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو سوالات شروع۔ انا للہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، وہ سب اللہ کے لیے، بے شک ہم اللہ کے لیے، بے شک وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ I think you got the point, so answer. All right, 3, come on, hurry up. 2, 1. All right, انا کا مطلب ہے، انا کا مطلب بے شک، all right، تو یاد رکھیے تجوید بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ انا کو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب sorry to interrupt you, ڈاکٹر صاحب. I guess we are taking 7B. We are supposed to take 8B, ڈاکٹر صاحب. Are you sure? Yes, ڈاکٹر. اوکے، ویری سوری، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ میرے پاس جو ریکارڈ لکھا ہوا ہے اس میں کوئی بات نہیں، تو ابھی ہم اس کو میک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویری سوری، کیا بات ہے؟ 8B، Yes, ڈاکٹر. اوکے، 8B بہت سمپل ہے، تو 8B یہ ہو گیا۔ 8B میں تو چلیے الا مع عند آپ نے سیکھ لیا، تو ہم آتے ہیں پریپوزیشنز کے بارے میں کچھ اہم نکات، 4 اہم نکات۔ 4 اہم نکات کیا ہیں وہ؟ لی، من، عن، بی، فی، علی اور الی، یہ جو ہے پریپوزیشنز ہیں۔ ہر زبان کا پریپوزیشن الگ ہوتا ہے، جیسے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، I believed in اللہ۔ دیکھیے اگر ہم اردو سے انگلش میں جائیں یا انگلش سے اردو میں آئیں تو ان کا مطلب پر ہوا ہے کیا؟ انگلش میں ہم کریں گے I believe in اللہ، اردو میں ہم کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ میں ایمان لایا نہیں کہتے، اور انگلش میں I believe on اللہ نہیں کہیں گے۔ تو مطلب کیا ہے؟ جب ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے تو اردو میں پر کا استعمال ہوگا، اور جب ایمان لانے کی انگلش میں بات ہو رہی ہے تو ان کا استعمال ہوگا، اور عربک میں جب ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے تو بی کا استعمال ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پر کا مطلب ان ہے، رائٹ؟
تو ہمیشہ یہ دیکھیے کہ ورب کیا بات ہو رہی ہے، کس کام کی بات ہو رہی ہے، اس کے حساب سے پریپوزیشن آئے گا. as simple as that. کبھی پریپوزیشن عربک میں ہوتا ہے، کبھی دوسری زبان میں نہیں. جیسے انگلش کی مثال لیتے ہیں ہم، forgive me، تو اغفر لی کا مطلب ہے فار می، لیکن اب آپ اس کو اغفر لی کو forgive for me نہیں بولیں گے انگلش میں، forgive for me نہیں، forgive me. forgive کے اندر فار شامل ہے، ویسے اتفاق سے یہ فار ہے لیکن forgive کے اندر وہ شامل ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں اغفر لی دونوں کا ملا کے ترجمہ ہوگا forgive. ورحم بعض وقت حرف جر، یعنی جیسے ورحم اور رحم کر، نی مجھے، لیکن رحم کر مجھے نہیں، مجھ پر جو ہے نا ایڈ کرنا پڑے گا. یا اصل میں ورحم کا مطلب ہے اور پر رحم کر، ارحم کا مطلب ہے پر رحم کر، ہے نا. یا اینڈ ہیو مرسی آن، یہ ہے ارحم، تو یعنی پریپوزیشن اس کے اندر ہے. یا ان ادر ورڈز sometimes you don't see explicit preposition، آپ کو کبھی یہاں پہ کھل کر preposition نہیں ملے گا، اردو میں لگانا پڑے گا، اور کبھی عربک میں رہے گا اور انگلش میں نہیں رہے گا یا اردو میں نہیں رہے گا. تو preposition سے گھبرانا نہیں، یہ ہر زبان کے ساتھ ہے، عربی کا کوئی خاص یہ نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ حرف جر بدلیں گے آپ تو معنی بدل جائیں گے. جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا، زمین آسمان کا فرق ہو گیا نا. اسی طرح انگلش میں بھی جیسے گیٹ ہے اندر آؤ، سوری گیٹ حاصل کرو، گیٹ ان اندر آؤ، گیٹ آؤٹ باہر حاصل کرو نہیں باہر جاؤ، گیٹ اپ، گیٹ ڈاؤن، گیٹ آن، گیٹ آف. جیسے جیسے پریپوزیشنز بدلیں گے ویسے معنی بدلیں گے. ویسے ہی عربک میں بھی ہے، جیسے صلی نماز پڑھ، لربی کا رب کے لیے، صلی علی محمد اس کا مطلب ہے رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو صلی سیم ہے لیکن صلی لی نماز پڑھنے کے لیے، صلی علی رحمت بھیجنے کے لیے، سمپل. تو یہ 4 پوائنٹس کو یاد رکھیے. ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، بلیوڈ ان اللہ. کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے دوسری میں نہیں ہوتا، کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا ہے دوسری زبان میں لگانا پڑتا ہے. اور حرف جر بدل لیں گے آپ پریپوزیشن تو معنی بدلیں گے. لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا. اینی تو اسی کانٹیکس میں ہم پوچھ رہے ہیں سوال، ورحمنی کا مطلب کیا ہوگا؟ رحم کیجئے ہم پر، مجھ پر، اور رحم کیجئے مجھ پر، اور رحم کیجئے ہم پر. چلیے جلدی سے ترجمہ سیلیکٹ کیجئے. آئی وش کہ پہلی بات اچھا ٹھیک ہے. اینی وے آل رائٹ، تو ہم ختم کرتے ہیں 3 2 1. اور رحم کیجئے مجھ پر. حرف جل کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. یس آئی تھنک اس کو چھوڑتے ہیں، اب یہ اشارے کے الفاظ لیتے ہیں، بس اسی پر ہمارا لیسن ختم ہے. تو گھبرائیے مت، بہت چھوٹا لیسن ہے یہ، اور انفیکٹ سارے لیسن اتنے چھوٹے ہلکے پھلکے چٹکلے ہیں، یعنی آپ جو ہے ماشاءاللہ 50% قرآنی کے الفاظ آرام سے یاد کر سکتے ہیں. تو یہ ہے اشارے کے الفاظ، جیسے ہاذا یعنی یہ، رائٹ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئک وہ سب. اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ آپ جو ہے اس کو ٹی پی آئی میں لے لیجئے، ادھر ہوا بیٹھا ہوا ہے، ادھر انتا ہے آپ، تو بیچ میں کر دیں گے اس کو ہاذا یہ، رائٹ، 45 ڈگریز پر. ادھر ہوا بیٹھا ہوا ہے سیدھے جانب، آخر ادھر کیوں نہیں ہے نظر آ رہا، ہاں سیدھے جانب جو ہے نا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور سامنے انتا بیٹھا ہوا ہے، تو بیچ میں جو ہے نا ہوا ہاذا کو رکھیں گے. ہاذا یہ، ہاذا یہ شخص جو سامنے بیٹھا ہوا ہے ادھر، ہاذا یہ. تم ترجمہ کیجئے ہاذا یہ، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، 4 انگلیوں کے جیسے 4 بیٹھے ہو تو ہاؤلائی یہ سب، ہاؤلائی. ذالکا وہ دور بیٹھا ہوا ہے تو ذالکا وہ، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب، اولئکا وہ سب. ترجمہ کیجئے ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب. چلیے 3 بار دہرائیے صرف عربک میں جوڑی. ہاذا ہاؤلائی، ہاذا ہاؤلائی، ہاذا ہاؤلائی، ہاذا ہاؤلائی، ذالکا اولئکا، ذالکا اولئکا، ذالکا اولئکا،
ذالکا اولئکا. ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیے، 3 بار پڑھیں گے. ہاذا ہؤلائی ذالکا اولئکا. ہاذا ہؤلائی ذالکا اولئکا. لاسٹ ٹائم. ہاذا ہؤلائی ذالکا اولئکا. رائٹ. تو یہ ہاذا جو ہے نا، یہ ہاؤلائی، یہ سب ذالک اولئکا. تقریباً 1000 بار یہ 4 الفاظ آتے ہیں قرآن میں، تو بہت اہم ہے. جیسے ہاذا مسلم ایک کے لیے، ہاؤلائی مسلمون، رائٹ، یہ سب مسلمان ہیں. ذالکا مسلم، وہ مسلم ہیں. اولئکا مسلمون، وہ سب مسلمز ہیں. سمپل، رائٹ. ذرا اشارے سے میرے بات دہرائیے. ہاذا مسلم، ہاذا مسلم. ہاؤلائی مسلمون، ہاؤلائی مسلمون. ذالکا مسلم، ذالکا مسلم. اولئک مسلمون، اولئک مسلمون. ماشاء اللہ. تو ذالکا کی جمع کیا ہے؟ ہم ہے، تلکا ہے، اولئک ہؤلائی ہے. چلیے جلدی سے بتائیے. چلیے 3 2 1. ذالکا کی جمع اولئک. ہذا ہؤلائی، کا ہے دیکھیے دونوں میں، کا. ذالکا اولئکا. ٹھیک ہے. ہؤلائی مؤمنون، ترجمہ کیجئے. یہ مومن ہیں، یہ سب مومن ہیں. وہ سب مومن ہیں، وہ مومن ہے. ویری سمپل. بسم اللہ. ہاذا ہؤلائی ذالکا اولئکا. کا جو ہے نا دور کے لیے ہے، رائٹ. چلیے 3 2 1. ماشاء اللہ، یہ سب مومن ہیں. ہؤلائی، ہاذا ہؤلائی. کا دور کے لیے، ذالکا اولئکا. ترجمہ کیجئے. وہ ہماری کتاب ہے، یعنی وہ ہماری کتاب ہے. کیا ہوگا؟ ہذہ کتابنا ہوگا، ہذا کتابنا، تلک کتابنا، ذالک کتابنا. جو الفاظ معلوم ہے اسی میں سے لیجئے. ہذہ نہیں پڑھا تو اس کو استعمال بھی مت کیجئے. تلک نہیں پڑھا ہے، چھوڑ دیجئے. وہ ہماری کتاب ہے. کتابنا ہماری کتاب، تو وہ کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ 3 2 1. چلیے ماشاءاللہ، اکثریت نے صحیح کہا. ذالک کتابنا، ذالک کتابنا. ہاذا صالح کی جمع کیا ہوگی؟ ہاذا صالح کی جمع اولئک صالحون ہوگی، ہاذا صالح ہوگی، ہؤلائی صالحون ہوگی، ذالک صالح ہوگی. چلیے بسم اللہ. ہاذا کی جمع کیا ہوگی؟ صالح کی جمع کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ، اکثریت صحیح جواب دے رہے ہیں آپ لوگ. ویری گڈ. ہری اپ. 3 2 1. بس ایک آخری چیز ہے جو اس کو میں یہاں پر اس کو اسکپ کرتا ہوں. اس کو بس یہ آخری چیز ہے. ہاذا یہ مرد کے لیے، ہذہ عورت کے لیے، ہذہ. اور ذالکا وہ مرد کے لیے ہے، اور تلکا عورت کے لیے. تو ہذہ تلکا، لیفٹ ہینڈ سے آپ اشارے کریں گے. ہذہ تلکا. 5 بار دہرائیے. ہذہ تلکا، ہذہ تلکا، ہذہ تلکا، ہذہ تلکا، ہذہ تلکا. تو ہاذا مسلم اگر میں کہوں، ہاذا مسلم، یہ مسلم ہے، تو مسلمہ کے لیے کیا ہوگا؟ ہذہ مسلمہ. ذالک مسلم، تلکا مسلمہ. رائٹ. اور دونوں کی جمع ایک ہے. ہاذا کی جمع ہؤلائی، ہذہ کی جمع ہؤلائی. اولئک دونوں سیم ہے. ہؤلائی اولئک. آپ اس طرح ایکشنز بھی کریں تو ذرا دماغ میں اچھا بیٹھ جائے گا. آلرائٹ. ہاذا کا مؤنث کیا ہوگا؟ ہا ہے، تلکا ہے، ہیا ہے، ہذہ ہے. ابھی سیکھا آپ نے.
हादा हाउलाई ज़ालिका तिलका हादिही तिलका। चलिए 3 2 1 माशाल्लाह। हादा का मुन्नस, हादिही और ज़ालिका का तिलका। ये नमाज है। सलातुन जो है ना उर्दू में भी मुन्नस है, और तुन आखिरी में तुन है ना, ये मुन्नस की निशानी है। तो क्या हादा सलातुन बोलेंगे, हादिही सलातुन बोलेंगे, ज़ालिका सलातुन, तिलका सलातुन? ये के लिए लफ्ज क्या है? इसमें दिलचस्प कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। 3 2 1। अच्छा, मैं शेयर कर रहा हूँ, अक्सर लोगों ने ए भी रखा है। हादा सलातुन मैंने मर्द के लिए होगा, हादी ही सलातुन, ये नमाज है। जैसे नमाज छोटी है नहीं बोल, नमाज छोटा है नहीं बोलेंगे, छोटी है, तो हादी ही सलातुन। हादी ही मतलब ये है, मुन्नस मुन्नस होना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए। जैसे हादी ही मुस्लिमतुन बोलेंगे। ठीक है, बस यही है। होमवर्क को याद रखिए, 5 मिनट का होमवर्क, इसकी तफसील है, और आप वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह तो इसको और